حکیم تشیع مرحوم شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی کتابیں تدوین کی ہیں، جن میں سے ایک خصائص یوم الجمعہ ہے۔ اس میں 40ویں خصوصیت اور آخری خصوصیت، جس میں بجائے خود 40 خصوصیات ذکر فرمائی ہیں، اس میں یہ ہے کہ وَأَنْهُمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، یہ روایت ہے ائمہ اطہار علیہم السلام سے، من صلی بعد الظہر یوم الجمعہ رکعتین یکرہ فی الاولی الحمد وقل هو اللہ احد 7 مرات وفی الثانیہ مثل ذالک۔ یہ روایت ہے ائمہ اطہار علیہم السلام سے کہ جو شخص بھی روز جمعہ بعد از نماز جمعہ ظہر کے وقت 2 رکعت پڑھے، جمعہ کے بعد نافلہ 2 رکعت پڑھے، پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت دونوں میں پہلے حمد پڑھے اور پھر 7 مرتبہ قل هو اللہ احد، وقال بعد فراغہ، یہ 2 رکعات پڑھنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھے، اللہم اجعلنی من اہل الجنہ التی حشوها البرکہ وعمارها الملائکہ مع نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وابینا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام لا لم تزرہ بلیۃ ولم تصبہ فتنۃ الی الجمعۃ الاخری۔ 2 رکعت نماز پڑھے اس خصوصیت کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھے کہ اے میرے پالنے والے میرے رب، مجھے وہ جنت عطا فرما اور اس جنت میں میرا مقام قرار دے، التی حشوها البرکہ، وہ جنت جو برکت سے مالا مال ہے، بھری ہوئی ہے، اٹی ہوئی ہے۔ حشو اس سامان کو کہتے ہیں، اس شے کو جو کسی خلا میں ڈال کر اسے بھر دیا جائے، جس طرح ہم کہتے ہیں فلنگ، کوئی کھڈا ہے، کوئی گڑھا ہے، کوئی وادی ہے، کوئی گہرائی ہے، اس کے اندر مٹی ڈال کے بھر دیتے ہیں، تو یہ مٹی جس سے اس کو بھرا گیا ہے یہ حشو کہلاتا ہے۔ کسی جگہ کو پتھر ڈال کے بھر دیتے ہیں تو اس کا حشو پتھر ہے۔ اگر کسی شے کو لکڑی سے بھر دیا جاتا ہے تو اس کا حشو لکڑی ہے۔ جو بھی کسی خلا کو بھر دے، خالی جگہ کو پر کر دے، اس بھرتی کو حشو کہتے ہیں۔ جنت مقام ہے انسان کا اور بھری ہوئی ہے، فل ہے جنت برکت سے، وہ بھرتی جو جنت کی ہے وہ برکت ہے۔ وَعُمَّارُهَا الْمَلَائِکَہ، اور جنت کے معمار جو اس کے نگہبان، اس کے نظم و انصرام والے ہیں، وہ ملائکہ ہیں۔ اے پروردگار مجھے وہ جنت دے جو برکت سے بھری ہوئی ہے اور جس کے ملائکہ منتظم ہیں، مع نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جنت میں ہمارا مقام اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہو، و ابینا ابراہیم علیہ السلام، اور ہمارے اب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہمارا مقام جنت میں ہو۔ یہ دعا اگر روز جمعہ 2 رکعت نماز کے بعد آپ نے خدا سے طلب کی، لم تزرہ بلیۃ ولم تصبہ فتنۃ الی الجمعۃ الاخری، ایسے شخص کو کوئی مصیبت بلا نقصان نہیں پہنچا سکتی اور کوئی فتنہ اسے انسان کو اصابت نہیں کرتا دوسرے جمعہ تک، یعنی انشورنس ہو جاتی ہے، اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کوئی ابتلا مصیبت انسان کو پیش نہیں آتی اس عمل کے بعد۔ وَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ وَإِبْرَاهِيمَ علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ یہ عمل کرنے والا، کہ یہ پہلے عرض کیا ہوا ہے، جب بھی ایسی احادیث متون پیش کیے جائیں تو باقی سارا نظام دین اس میں مفروض رکھا جاتا ہے کہ باقی سب پر عمل پیرا ہو، نہ یہ کہ باقی سب چھوڑ چھاڑ کے جمعے کے دن یہ شارٹ کورس کر لے، 2 رکعت نماز پڑھے اور دعا اور باقی چھٹی ہر چیز کی۔ اس کے لیے نہیں ہے یہ ہدایات، یہ مومن کے لیے ہے اور عمل صالح کرنے والے کے لیے فرض اس شخص کو رکھا جاتا ہے۔
وعن القاسم علیہ السلام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا من صلی علیہ یوم الجمعہ 100 صلاۃ، جو بھی جمعہ کے دن 100 مرتبہ مجھ پر درود پڑھے، صلوات پڑھے، قضى اللہ لہ 60 حاجتاً، اللہ تعالیٰ اس کی 60 حاجتیں، 60 دعائیں قبول فرما لے گا۔ منہا للدنیا 30 حاجہ، 30 حاجتیں دنیا سے متعلق ہوں گی، و30 حاجتاً للآخرہ، اور 30 حاجات اخروی ہوں گی۔